السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العلیم۔ مختصر حمد و ثناء اور صلاۃ و سلام کے بعد ماہ محرم الحرام جو کہ بڑی ہی عظمت اور حرمت والا ایک مہینہ ہے، اس کی یکم تاریخ کو سیدنا امیر المؤمنین خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی امیر المؤمنین وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہیں جن کی اسلام کے لیے بڑی روشن خدمات ہیں، جن کے عدل و انصاف پر مبنی فیصلوں، فتوحات اور بہت سارے کارناموں سے اسلام کا چہرہ روشن ہے۔ یقیناً وہ نبی نہیں تھے، مگر اللہ رب العالمین نے ان کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا تھا۔ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مراد رسول بن کر تشریف لائے اور اسلام کی عزت، شان و شوکت اور اسلام کے غلبے کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ آج کی اس نشست میں ہم بڑے ہی اختصار کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے چند پہلو اور ان کی شان اور منقبت کے چند حوالے جو ہے آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ رکھیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہیں جن کے ایمان کی گواہی خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِن نَفْسِي۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں، مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، میری آل اولاد سے، میرے کاروبار سے، دنیا کی ہر نعمت سے آپ مجھے زیادہ عزیز ہیں سوائے میری جان کے، سوائے میری جان کے۔ فقال لا، نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں عمر، بات ایسے نہیں بنے گی، والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، اس وقت تک بات نہیں بنے گی، ایمان حاصل نہیں ہوگا جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ اپنی جان سے بھی بڑھ کر جب تک مجھ سے پیار نہ کرو گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی، ایمان حاصل نہیں ہوگا۔ فقال له عمر رضی اللہ عنہ، یہ بات سن کر جناب امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، فإنه الآن واللہ لأنت احب الی من نفسی، اللہ کی قسم واللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الآن عمر، یا عمر، اب بات بنی ہے اے عمر، یعنی اب ایمان کی جو ہے نا وہ تکمیل ہوئی ہے۔ اس کا معنی کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان کی شہادت اور گواہی دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں جن کے دین پر قائم ہونے کی شہادت بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ایک موقع پر آپ نے اپنا خواب سنایا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بین انا نائم، میں ایک رات سویا ہوا تھا، خواب کی حالت میں میں نے دیکھا، فرأیت الناس قد عرضوا علی، مجھ پر بہت سے لوگوں کو پیش کیا گیا، میں نے لوگوں کو دیکھا، وہ میرے سامنے پیش کیے گئے، وعلیہم قمص، لوگوں نے مختلف انداز سے قمیضیں پہنی ہوئی تھی، کرتے زیب تن کیے ہوئے تھے، کسی کا کرتا اس قدر چھوٹا تھا کہ محض سینے تک آ رہا تھا، کسی نے کچھ اس سے بڑھ کر پیٹ تک، کسی نے ران تک۔ وعرض علی عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر کو میرے سامنے پیش کیا گیا، خواب میں عمر میرے سامنے آئے، وعلیہم قمیص اجترہ، عمر نے اس قدر لمبا کرتا زیب تن کیا ہوا اور اس قدر بڑی قمیض پہنی ہوئی تھی کہ جو پاؤں تک گھسیٹ رہی تھی، زمین تک گھسٹ رہی تھی، گویا کہ ان کے پاؤں میں وہ کپڑا الجھ رہا ہے۔
صحابہ کرام عرض کرنے لگے ما اولتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی تعبیر بھی بتلا دیجئے۔ فرمایا الدین، اس کی تعبیر دین ہے، قمیص سے مراد دین ہے۔ عمر سر سے پاؤں تک دین میں جو ہے نا وہ گویا ڈوبا ہوا ہے، سر سے پاؤں تک دین میں داخل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ ایک اور خواب نبی علیہ السلام نے سنایا ایک موقع پر، فرمایا بین انا نائم شربت یعنی اللبن، فرمایا میں نے خواب دیکھا، یہ کس کا خواب ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے، ایک پیغمبر کا خواب ہے، عام انسان کا خواب نہیں۔ فرمایا میں نے خواب میں خود کو دیکھا دودھ پیتے ہوئے، میں دودھ نوش کر رہا ہوں، حتیٰ کہ میں نے خود کو سیر ہوتے ہوئے دیکھا۔ ثم ناولت عمر، پھر وہ دودھ کا پیالہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اولتہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے دودھ پیا، آپ نے وہ پیالہ عمر کو دیا۔ فرمایا العلم، اس کی تعبیر علم ہے، یہ دودھ فطرت ہے، اور اس کی تعبیر علم ہے۔ جو علم نبوت اللہ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اللہ نے اس کا کچھ حصہ میرے ذریعے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان کی شہادت، آپ کے دین پر قائم ہونے کی شہادت، اور آپ کے علم و فضل کی شہادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ حضرت عمر وہ عظیم شخصیت ہے جو محبوب مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھ سمیت ہر مسلمان کا دعویٰ یہ ہے، ہمارا نعرہ یہ ہے، ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، ہمیں آپ سے محبت ہے۔ ہم محبت رسول کے نعرے لگاتے ہیں، آپ سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ اور یہاں عمر رضی اللہ عنہ کی شان دیکھیے کہ ایک موقع پر کسی پوچھنے والے نے پوچھا ای الناس احب الیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، تو مجھے سب سے زیادہ محبوب حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا من الرجال، اللہ کے پیغمبر مردوں میں سے کون زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا ابوہا، عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ قلت ثم من، پوچھنے والے نے پوچھا پھر کون؟ قال عمر، فرمایا پھر عمر۔ یہ ترتیب ہے، گویا کہ عمر رضی اللہ عنہ بھی محبوب مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے اللہ کے پیغمبر کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، ابو بکر صدیق سے محبت ہے، عمر سے بھی آپ کو محبت ہے، تو عمر کیا ہوئے؟ محبوب مصطفیٰ ہوئے، مراد رسول بھی ہوئے، دعائے رسول بھی ہوئے۔ ایک موقع پر جب اسلام کمزور ہے، اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ ایک دعا ہزاروں سال پہلے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کی تھی خانہ کعبہ بیت اللہ کی تعمیر کے موقع پر۔ اللہ میں نے یہ تیرا گھر تعمیر کر دیا، اب میری ایک التجا ہے، ایک درخواست ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کس طرح فرمائی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دعا مانگے تو اللہ رب العالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگے تو اللہ رب العالمین عمر کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دے۔ کیا دعا فرمائی؟ اللہم اید الاسلام، اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین الیک، اے اللہ ان دو میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے، بأبی جہل او بعمر بن الخطاب، ایک ابو جہل اور ایک عمر ابن خطاب، اے اللہ تو جانتا ہے ان میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت شان و شوکت عطا فرما۔ اور مراد رسول بن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگلے دن اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہیں، جس گلی اور راستے سے گزرے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک
واللہ عمر جس راستے سے تو گزرتا ہے، جس راہ سے تو گزرتا ہے، شیطان وہ راستہ بدل دیتا ہے، اس راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ اس قدر عمر کا رعب اور دبدبہ ہے۔ سیرت عمر رضی اللہ عنہ کے بڑے ہی خوبصورت اسباق ہیں، بڑی نصیحت ہے ہماری لیے جو ہے نا، وہ بڑی ہی اس میں ایک نصیحت والے پہلو ہیں۔ ایک بڑا ہی خوبصورت پہلو یہ ہے کہ ہمیں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح اللہ کے پیغمبر سے والہانہ محبت ہونی چاہیے۔ جیسا کہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے مجھے آپ سب سے زیادہ عزیز ہیں، بعد میں کہا اب تو مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ اس کا معنی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مومن کو، ہر مسلمان کو، ہر مرد عورت کو اس قدر محبت ہو کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے، فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے، امہات المومنین قرار دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہیں جو ان تمام فضائل و مناقب کے باوجود حصول علم کا بڑا جذبہ رکھتے ہیں، بڑی لگن رکھتے ہیں، دل میں ایک تڑپ ہے تحصیل علم کی، کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کی، علم وحی کو حاصل کرنے کا شوق دیکھیے۔ فرماتے ہیں کنت انا وجار لی من الانصار، ایک میں اور ایک میرا پڑوسی تھا جو انصاری تھا، کننا نتناوب النزول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کے لیے باریاں مقرر کی ہوئی تھیں۔ ینزل یومن و انزل یومن، ایک دن وہ اللہ کے پیغمبر کے پاس جاتا، ایک دن میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتا۔ فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُ بِخَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ، جس دن میری باری ہوتی میں اللہ کے پیغمبر سے علم سیکھتا، اس دن کی جو نازل ہونے والی وحی ہوتی اس کا علم حاصل کرتا، اور اپنے اس انصاری بھائی کو جا کر بتلا دیتا جو کام پر ہوتا۔ اگلے دن وہ کام کی چھٹی کرتا، وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آ کر علم حاصل کرتا، اور میں کام پہ چلا جاتا۔ اس دن کی وہ ساری احادیث، ساری روایات اور آیات کا علم وہ مجھے دیتا۔ تو گویا کہ ساتھ ساتھ کام بھی چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھائی بھی ہو رہی ہے۔ حصول علم کا ایک جذبہ اور شوق ہے جو ہمارے دلوں میں بھی ہونا چاہیے۔ ایک دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ کرام پہلے سے موجود ہیں، آپ کے انتظار میں ہیں۔ دائیں ابو بکر صدیق ہیں، بائیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، دایاں ہاتھ ابو بکر صدیق کے کندھے پر ہے، بائیں ہاتھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہے۔ صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا، بڑے خوش ہوئے، چہروں پر تبسم اور مسکراہٹ پھیل گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کس بات پر مسکرا رہے ہو؟ صحابہ کرام عرض کرتے اللہ کے پیغمبر خوبصورت تو آپ پہلے بھی بہت تھے، اتنے حسین و جمیل، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اس قدر حسین کہ کسی آنکھ نے آپ سے حسین دیکھا نہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے خوبصورت کسی ماں نے جنم نہیں دیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اللہ اکبر۔ لیکن آج آپ کے دائیں ابو بکر صدیق، بائیں عمر، آج تو یوں لگتا ہے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند نکل آیا ہے۔ فرمایا اگر تمہیں یہ منظر اتنا ہی پیارا ہے، اللہ نے مجھے وحی کر کے بتلایا ہے کہ آپ دنیا میں بھی اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، قبر میں بھی، حشر میں بھی، اور کل حوض کوثر پہ بھی اللہ رب العالمین آپ کو یہی منظر دکھائے گا۔ حوض کوثر پہ بھی میرے دائیں ابو بکر ہوں گے، بائیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ اعزاز اور منقبت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ اور آخری بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابو لؤلؤ مجوسی ایرانی نے حملہ کر کے شہید کیا، آخری وقت ہے، زخم بہت گہرے ہو چکے ہیں، خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے، آخری وقت جناب عبداللہ اپنے بیٹے کو طلب فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ایک بات یہ کی کہ بیٹا دیکھنا مجھ پہ کوئی قرض تو نہیں ہے، میرا قرض اتار دینا، کہیں اس حال میں اپنے رب سے نہ ملاقات کروں کہ مجھ پر قرض ہو۔
دوسری بات فرمایا ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جائیے، میرا سلام عرض کیجئے اور کہنا عمر رضی اللہ عنہ کی یہ درخواست ہے، امیر المومنین مت کہنا، آج عمر کا نام لینا اور کہنا کہ وہ اجازت طلب کر رہے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے حجرے میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ تدفین کی اجازت۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اگرچہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے منتخب کی ہوئی تھی، میری خواہش تھی کہ میری تدفین وہیں ہو، لیکن میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہو چکے ہیں، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، اور آخرت میں بھی، حشر میں بھی۔ اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز اور یہ شرف صحابہ کرام کو بخشا ہے، ہمیں بھی ان کی سیرت کو اپنانے کی اور اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ حب صحابہ پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے دے۔ اللہ دفاع صحابہ کا جو مشن ہے سارے زندگی اللہ تعالیٰ اسے اپنا کر اسے اختیار کرنے والا بنا دے، اسی حب صحابہ پر، دفاع صحابہ پر اللہ زندگی کھپا دینے کی توفیق دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔